آپ فیس بک کھولیں، انسٹا کھولیں، ہر جگہ نیوز چینل سے لے کر اخباروں تک صرف ایک ہی نام ہے، جیفری ایپسٹین۔ ایک آدمی اپنے ساتھ دنیا کے مشہور پولیٹیشنز، سنگر، ایکٹر اور بہت سے مشہور لوگوں کے ساتھ مل کر ایک چھوٹی چھوٹی لڑکیوں کے ساتھ غلط کام کرتا تھا۔ پہلے ان بچیوں کا ریپ کیا جاتا تھا اور اس کے بعد ان بچیوں کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کر سوپ بنا کر پیا جاتا تھا۔ جنوری 20 1953 نیو یارک کے شہر بروکلین میں ایک شخص پیدا ہوا جس کا نام جیفری ایپسٹین ہوتا ہے۔ جیفری ایپسٹین ایک نارمل گھر میں پیدا ہوا جہاں نہ ہی کوئی پاور تھی اور نہ ہی کوئی ایک لیگیسی تھی، وہ بس ایک نارمل گھر میں پیدا ہوا تھا۔ وہ اپنی نارمل زندگی گزار رہا تھا، لیکن 1970 میں وہ اپنا کالج کوپر یونین ایڈوانسمنٹ فار دا سائنس اینڈ آرٹ، وہ اس کالج سے ڈراپ آؤٹ ہو جاتا ہے بنا ہی کوئی ڈگری لیے، اور اچانک ہی کچھ مہینے بعد اس کو ایک نیو یارک کے ایلیٹ کلاس اسکول دا ڈیلٹن اسکول، وہ اس اسکول میں ٹیچنگ کرنے لگا اور وہاں پہ وہ میتھ کی ٹیچنگ کرتا تھا جہاں امیر ترین ایلیٹ کلاس لوگوں کے بچے پڑھنے آتے تھے۔ لیکن اچانک اکتوبر 3 1976 میں جیفری ایپسٹین اس اسکول کو چھوڑ کر ایک بلینئرز کی لائن میں لگا ہوا تھا۔ نہ ہی کوئی ایک بزنس کے ذریعے اور نہ ہی اس نے کوئی کلیئر ایکسپلینیشن کری کہ وہ بلینئر بنا کیسے، اور نہ ہی اس سے کوئی پوچھنے والا تھا کہ تم بلینئر بنے تو آخر بنے کیسے۔ ایک عام سا بندہ جو صرف ایک میتھ ٹیچر تھا، وہ اتنا امیر بن گیا کہ اس نے اپنا پرائیویٹ آئی لینڈ خرید لیا۔ اور اصل عیاشی تو یہاں شروع ہوتی ہے۔ جیفری ایپسٹین نے 1998 میں ایک پرائیویٹ آئی لینڈ خریدا جس کا نام لٹل سینٹ جیمز تھا۔ اب وہ آئی لینڈ ایپسٹین آئی لینڈ کہا جاتا ہے، اور آپ یقین بھی نہیں کریں گے اس آئی لینڈ پہ جو ہوا وہ ایک عام شخص سوچ بھی نہیں سکتا۔ جیفری ایپسٹین was a very bad pedophile. He could not take flight for 1 hour without ejaculate. Means sex. گھسلین میکسویل وہ ایک بندی تھی جو کہ جیفری ایپسٹین کی بہت ہی کلوز ایسوسیٹ اسسٹنٹ تھی۔ وہ مائنر یعنی 13 سے 14 سال بچیوں کی ٹرافکنگ کرتی تھی، یعنی اس آئلینڈ پہ لے کر جاتی تھی ان معصوم لڑکیوں کو۔ اس آئلینڈ پہ ان لڑکیوں کے ساتھ ایسے کام کرتا تھا جیفری ایپسٹین جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ نہ ہی وہ اکیلا کرتا تھا بلکہ اس کے ساتھ بہت ہی مشہور پولیٹیشنز، ایکٹر اور سنگر اور بہت سے لوگ کرتے تھے جن کا بھی فائل میں نام بھی آیا ہے۔ آج سے 5 سال پہلے 2021 میں گھسلین میکسویل کنوکٹڈ ہوئی مائنر ٹرافکنگ کے چارجز پر۔ ایک کنسپریسی ہے، اس میں کتنا سچ ہے یہ تو نہیں پتا، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ جیفری ایپسٹین اور اس کے ساتھ جو دوسرے لوگ تھے وہ شیطان کو خوش کرنے کے لیے یہ سب کرتے تھے، بچیوں کا قتل کرنا اور ان کے اعضاء کو کھانا۔ ایک رپورٹ کے مطابق 2017 میں جیفری ایپسٹین کے پاس ہم مسلمان کی ایک بہت ہی دلعزیز جگہ کعبہ کے ہائی ویلیو سیکرڈ کلوتھس کے فریگمنٹس آئے۔ وہ پیسز سچ میں خانہ کعبہ کے کسوہ یعنی جو غلاف کعبہ جو کعبے کے اوپر ہوتا ہے اس کے پیسز تھے۔ ایک اماراتی بزنس وومین عزیز الاحمدی، یہ عورت سعودیہ کی ایک بڑی ہی بزنس وومین تھی جس نے سعودیہ کے کچھ امیر لوگوں کے ساتھ مل کر یہ کعبہ کے 3 پیسز اس ایپسٹین جیفری کو پلین کے ذریعے بھیجے۔ ایک تصویر سامنے آئی ہے جس کو دیکھ کر دل بہت ہی اداس ہو گیا ہے۔ اس تصویر میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس جیفری ایپسٹین کمینے نے ان کعبہ کے خلاف کو زمین پر رکھا ہوا تھا ایک پائدان کی طرح۔ استغفر اللہ۔ اب یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ اس نے ان کعبہ کے خلاف کو زمین پر ایسے کیوں رکھا ہوا تھا۔ اس بات پہ بہت سے لوگوں کی الگ الگ باتیں ہیں، الگ الگ کنسپریسی ہیں، لیکن اس بات کو نہ کریں تو ہی اچھا ہے۔ کچھ ٹائم بعد جیفری ایپسٹین پر کچھ ایلیگیشنز لگتی ہیں چائلڈ ابیوسمنٹ کی، اور اس کو 2006 میں سولیسیٹیشن آف اے مائنر فار پروسٹیٹیوشن مینس کم عمر لڑکیوں کے ساتھ غلط اور ناجائز کام کرنا، اور اس کے بعد اس کیس کی وجہ سے اس کو کچھ سال کی سزا ملتی ہے۔ اس کیس میں اس کو جیل ہوتی ہے، لیکن جیل صرف نام کی تھی کیونکہ وہ دن میں اپنا کام کرتا جیسے بزنس وغیرہ ہینڈل کرتا اور رات کو صرف وہاں سونے کے لیے جاتا، اور وہ جیل بھی ایک عام انسان کے لیے محل ہی کے برابر تھا۔ لیکن بات یہیں پہ آ جاتی ہے کہ وہ اتنا امیر تھا کہ اس نے سسٹم کو خرید کے رکھا تھا۔ وہ صرف 13 مہینے میں اس جیل سے باہر آ گیا تھا۔ 6 جولائی 2019 وہ دن ہفتے کا تھا، اور اسی دن جیفری ایپسٹین
एप्स्टीन एक बार फिर अरेस्ट होता है। दिस टाइम विल बी द सेम एलिगेशन, सेक्स ट्रैफिकिंग ऑफ माइनर्स अंडर 18 इन न्यूयॉर्क। लेकिन ये बात आपको बिल्कुल ही हैरान कर देगी क्योंकि कुछ ही हफ्ते बाद जेफरी एप्स्टीन 10 अगस्त 2019 में दुनिया का एक अमीर तरीन इंसान जो कि कुछ टाइम पहले एक सिर्फ मैथ टीचर था, वो उस रात इतने सारे लोगों के सीक्रेट्स लेकर वो उस जेल की सेल में एक लाश की सूरत में पाया गया। और हैरानी की बात तो यहाँ पे आती है कि उस रात सारे गार्ड सो रहे थे और कैमरास भी सारे बंद हो चुके थे। तो आज तक किसी को पता नहीं चला कि वो आखिर मरा तो मरा कैसे। लोग यही कहते हैं कि उसने सुसाइड करा था, लेकिन इसमें भी अलग अलग लोगों की राय है। कुछ लोग बोलते हैं कि दे फेक देयर डेथ, मतलब कि उन अमीर लोगों ने जो जेफरी एप्स्टीन के साथ मुलविस थे, उन्होंने उस जेफरी एप्स्टीन को एक प्लान के तहत मार दिया। लेकिन उसकी मौत एक बहुत ही बड़ा सवाल उठाती है, जो एक इतना अमीर इंसान था और वो मरता है और उसकी लाश मिलती है और उसी दिन कैमरा सारे बंद थे जेल के और गार्ड्स भी सो रहे थे। बहुत से लोग यही मानते हैं आज भी कि ये सिर्फ एक ड्रामा था। जेफरी एप्स्टीन आज भी जिंदा है। और उसके बाद जो उस आइलैंड पे लड़कियां फंसी हुई थी वो वहां से बाहर आ गई और उन लड़कियों ने इंटरव्यूज के तहत वो सारा मामला सामने रख दिया जो उस आइलैंड पे होता था, और उन्होंने जो जो उस आइलैंड पे हुआ वो सब दुनिया के सामने रख दिया। 30 जनवरी 2026 अमेरिका के एक डिपार्टमेंट DOJ, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, उस डिपार्टमेंट ने जेफरी एप्स्टीन की जितनी भी फाइल्स थी सब रिलीज कर दी। पहले उन्होंने ये कहा था कि फाइल्स तकरीबन 6 मिलियन हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ 3.5 मिलियन फाइल्स रिलीज करी हैं अब तक, और उसमें 1,80,000 सिर्फ तस्वीरें हैं, बल्कि 2,000 वीडियोस पाई गई हैं। इन फाइल्स में और भी अभी बहुत कुछ है। उन लोगों के नाम है जिनके नाम अभी तक हमने डिस्कस भी नहीं करे। आने वाले वक्त में इन फाइल को और भी खोलेंगे क्योंकि और फाइल्स बाकी रहती हैं। शुक्रिया।